السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور یہ ٹرانسلیشن کا قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو الحمدللہ سورۃ لقمان تک پہنچ چکا ہے، اور سورۃ لقمان کی ہم نے 30 آیت مکمل کی تھی، 30 آیت مکمل کی تھی، اور 31 آیت ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، انا کہ الفلکا کشتی تجری چلتی ہے، فی البحری دریا میں، بنعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، لیریکم تاکہ وہ تمہیں دکھا دے، من آیاتہ اس کی نشانیاں، ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہے، لکلی واسطے ہر صبار ان بڑے صبر والے، شکور ان بڑے شکر گزار۔ کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے سمندر میں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے، اس میں ہر صابر اور شاکر کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ کشتی اور جہازوں کی سطح آب پر چلنے میں اللہ کی کئی نشانیاں اور مہربانیاں ہیں، اور پانی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو اوپر کی طرف اٹھاتا ہے، بالفاظ دیگر پانی میں ہر چیز کا وزن ہوا میں وزن کی نسبت کم ہوتا ہے، اور یہ کمی کسی چیز کے حجم کے برابر پانی کے حجم کے مطابق ہوتی ہے۔ پہلی یہی وہ طبی قانون ہے جس کے باعث انسان سمندر پر کشتیاں اور جہاز چلانے پر قادر ہو سکتا ہے۔ پھر سمندر میں تلاطم خیز موجیں اور آندھی کے طوفان انسان کو ہلاکت سے فوراً دوچار کر دیتے ہیں۔ علاوہ عزیز میں سمندر میں اتنی عظیم الجثہ مخلوق ہے کہ جو ایک ٹکر ہی کشتیوں جہازوں کو ڈبو سکتی ہے۔ یہ بس اللہ کی خاص مہربانی ہی ہوتی ہے کہ انسان اکثر اوقات سمندری سفر خیر و عافیت سے طے کر لیتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب غشیت ان پر چھا جاتی ہے، موج کذلالی سائبوں کی طرح، دعوا اللہ، اور اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین خالص کر کے، لہ الدین ان کے اس کے لیے دین عبادت، فلما پھر جب نجاہم اس نے بچا لیا، الی البر خشکی کی طرف، فمنہم تو ان میں کوئی مقتصد میانہ رو، وما یجحد اور انکار نہیں کرتا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا، الا سوائے کلو ہر خطار عہد شکن کفور نہ شکرہ۔ اور جب ان پر سائبانوں جیسی موج چھا جاتی ہے تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصاً اس سے پکارتے ہیں، پھر جب انہیں وہ بچا کر خشکی تک لے آتا ہے تو پھر کچھ ہی لوگ حد اعتدال میں رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو غدار اور ناشکرے ہوں۔ تلاطم خیز موجوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ایسے طوفان سمندر میں اکثر اٹھتے رہتے ہیں، اس وقت تو سب لوگ کیا مشرک اور کیا دھوریے سبھی اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور توحید باری تعالیٰ دونوں باتیں ہی انسان کی فطرت میں موجود ہیں۔ مقتصد ذو معنی لفظ ہے، اس کا اصل معنی تو یہ اعتدال پر قائم رہنے والا ہے، پھر اس کا مفہوم راہ راست پر آ جانے والا بھی شامل ہے، یعنی وہ شخص جو اس مصیبت پر اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو یاد رکھے اور اسے پورا کرے، جیسا کہ اکرمہ بن ابو جہل کے متعلق پہلے لکھا جا چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوریے لوگ بھی اللہ سے انکار اور اقرار کے درمیان کی سطح پر آ جاتے ہیں، کٹر منکر نہیں رہتے۔ یہی حال مشرکوں کا ہوتا ہے، وہ اپنے معبودوں کی حاجت رواؤں اور مشرک شائی کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں۔ مشرکوں پر اپنے معبود پر پورا اعتقاد نہیں رہتا، اور جن لوگوں کی عادت یہ ہو کہ خواہ ان پر انعامات کی کس قدر بارش کر دی جائے، انہوں نے شکر ادا کرنا یا نہ احسان مان لینا سیکھا ہی نہ ہو، ایسے لوگ خطرہ مل جانے پر خطرہ ٹل جانے پر اپنی سابقہ طرز زندگی یعنی کفر، شرک یا دوہریت کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 33۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا تم ڈرو، ربکم اپنے پروردگار سے، واخشوا اور خوف کرو، یومن وہ دن، لا یجزی نہ کام آئے گی، والدن کوئی باپ، ان سے کہ والدی ہی اپنے بیٹے، ولا مولود اور نہ کوئی بیٹا ہوا وہ جاز ان کام آئے گا، ان والدی ہی سے کہ باپ، شیئن کچھ، ان بے شک وعد اللہ کا وعدہ حق سچا، فلا تغرنکم سو وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالتے، الحیات دنیا کی زندگی، فلا تغرنکم سے تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، حیات دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم اور تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، باللہ اللہ سے غرور اور دھوکہ دینے والا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، اس دن سے ڈر جاؤ جب نہ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔ دنیا میں باپ بیٹے کا ہی ایسا رشتہ ہے جو مصیبت کے وقت ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، مگر قیامت کے دن دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ باپ بیٹے سے چھپتا پھرے گا، اور بیٹا باپ سے ہر ایک اپنی مصیبت میں ہی ایسا گرفتار ہوگا کہ دوسروں کی توجہ کرنے کی ہوش نہ ہوگی، اور نہ ہی کوئی شخص دوسرے کی مصیبت اپنے سر لینے کے لیے تیار ہوگا، نہ بیٹے میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ یہ کہہ سکے
نہ بیٹے میں اور بیٹا باپ سے ہر ایک مصیبت میں ہی ایسے گرفتار ہوگا کہ دوسرے کی طرف توجہ کرنے کی ہوش نہ ہوگی، نہ ہی کوئی شخص دوسروں کی مصیبت اپنے سر لینے کے لیے تیار ہوگا، نہ بیٹے میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ باپ کے بدلے مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے، اور نہ ہی باپ ایسا کہہ سکے کہ جب ایسے قریبی رشتہ دار تک کا یہ حال ہوگا تو اور کوئی شخص کیسے دوسرے کے کام آ سکتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے اس دن کی ہولناکی سے اپنی بچاؤ کی فکر خود کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو آپ نے کوئی صفحہ پر چڑھ کر اپنے قریبی رشتہ دار کو بلایا اور ہر ایک کا نام لے لے کر فرمایا تھا کہ اپنی فکر خود کر لو، اسی میں تمہارے کام نہ آ سکوں گا، یعنی اس دھوکے میں نہ پڑے رہو کہ تمہارا مقصد حیاتی ہی بن جائے کہ ہمارا معیار زندگی بلند سے بلند تر ہونا چاہیے۔ تم دنیا کی زندگی پر اس قدر فریفتہ اور مفقون ہٹ جاؤ کہ یہ سمجھ بیٹھو کہ بس جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، اور امراً آخری زندگی کے منکر بن جاؤ، یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ اس دنیا میں خوشحالی کی زندگی ہی حق و باطل کا معیار ہے، یا یہ سمجھو کہ دنیا میں خوشحالی اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے، یا یہ سمجھ بیٹھو کہ ابھی تو مزے کر لیں، بڑی عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ دنیاوی زندگی کے متعلق یہ سارے نظریہ ہائے فکر سراسر دھوکہ اور فریب ہیں۔ غرور غائن پر فتح مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بڑا دھوکے باز، ہر وقت دھوکہ دینے والا۔ اگرچہ اکثر لوگ اسے شیطان مراد دیتے ہیں، تاہم اس سے مراد انسان بھی ہو سکتے ہیں، افراد بھی، ادارے بھی، حکومتیں بھی۔ جو شخص یا ادارہ کسی انسان کو فریب میں مبتلا کر کے اس کے لیے گمراہی کا سبب بن جائے، وہ اس کے لیے دھوکہ باز یا غرور ہے، اور وہ دھوکہ بھی اللہ کے معاملے میں دیتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اللہ نے اپنے سارے اختیارات اپنے پیارے بندوں اور ولیوں کو دے رکھے ہیں، لہذا اب جو کچھ مانگنا ہو انہی سے مانگنا چاہیے، یا یہ کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ ہمیں دوزخ میں کیوں ڈالے گا، یا ڈال کر کیا کرے گا، پھر یہ خیال کر کے گناہوں پر دلیر ہوتے جائیں، یا اگر فلاں بدی کام کر دیا جائے تو اللہ یقیناً اس سے خوش ہوں گے اور ہمیں اس سے جو ثواب ملے گا۔ غرض یہ کہ شیطان اور اس کے ایجنٹ اس کی نتنی شکلیں سجھاتے رہتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ اس کے پاس علم الساعۃ، قیامت کا علم، ینزل اور وہ نازل کرتا ہے، الغیث بارش، و یعلم اور وہ جانتا ہے، ما جو فی الارحام حاملہ کے رحم میں، وما اور نہیں تدری جانتا نفس کوئی شخص، ماذا کیا، تکسب وہ کرے گا، غدم کل، وما تدری اور نہیں جانتا نفس کوئی شخص بھی، کس ارض زمین میں، تموت وہ مرے گا، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم علم والا، خبیر خبردار۔ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے بطنوں میں کیا کچھ ہے، نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ کل کیا کام کرے گا، اور نہ ہی یہ جانتا ہے کہ کس سرزمین میں وہ مرے گا، اللہ ہی ہے جو سب کچھ جاننے والا اور بڑا باخبر ہے۔ کفار مکہ اکثر آپ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کیا کتاب و سنت میں اس کے کئی الگ الگ جواب مذکور ہیں۔ مثلاً ایک جواب یہ ہے کہ قیامت جب بھی آئی یکلختی آئے گی، کبھی قرب قیامت کی علامات بتلا دی گئی۔ ایک صحابی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس کے لیے کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ ایک سائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ جو شخص مر گیا بس اس کی قیامت ہو گئی، لیکن اس کا سوال بالکل ٹھیک جواب یہی ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی نبی کو بھی نہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ تھا، جیسے کہ درج حدیث سے واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی پیدل چلتا ہوا آیا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اور قیامت کے دن اس سے ملنے کا یقین رکھے، اور مر کر جی اٹھنے پر ایمان لائے۔ پھر وہ کہنے لگا اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صرف اللہ ہی کی پرستش کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، فرض نماز و زکوٰۃ ادا کرتا رہے، رمضان کے روزے رکھے۔ پھر اس نے پوچھا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کرے جیسے اسے دیکھ رہا ہو، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو کم از کم یہ سمجھ لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے یہ سوال کر رہے ہو وہ بھی سائل سے زیادہ جانتا ہے، یعنی دونوں ایک جیسے ناواقف ہیں۔ البتہ میں تجھے قیامت کی وہ نشانیاں بتلاتا ہوں، ایک یہ ہے کہ عورت اپنا مالک چنے گی، دوسرے یہ کہ ننگے پاؤں پھرنے والے اور ننگے بدن گنوار قسم کے لوگ
لوگوں لوگوں کے رئیس ہوں گے۔ دیکھو ان 5 باتوں میں سے ایک قیامت بھی ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، ماؤں کے پیٹ میں کیا کچھ تغیر اور تبدل ہوتا رہتا ہے۔ پھر وہ شخص لوٹ کر چل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا اسے بلاؤ۔ لوگ بلانے لگے تو دیکھا وہاں کوئی نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، تو آپ لوگوں کو دین کی باتیں سکھلانے آئے تھے۔ یہ حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت کا معین وقت نہ جبرائیل علیہ السلام کو معلوم تھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کا معین وقت نہ بتلانے میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کا معین وقت اس طرح کسی کو اس کی موت کا متعین وقت بتلا دینے سے اس دنیا کے دارالامتحان ہونے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے نہ موت کے وقت کا ایمان مقبول ہے، نہ قیامت کو مقبول ہوگا، جبکہ جب قیامت کی ساری علامات مثلا سورج کے مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ ہے تو اس وقت بھی ایمان لانا مقبول نہ ہوگا۔ قیامت کے علاوہ 4 باتیں اور بھی ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان 4 میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نفع رسا بارش کب ہوگی۔ دوسرا یہ کہ مادر رحم میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جب جنین میں روح ڈالی جاتی ہے تو ساتھ فرشتہ اس کی عمر، اس کی روزی یعنی اسے کتنا رزق ملے گا، خوشحال ہوگا یا تنگ دست، نیز یہ کہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت۔ یہ باتیں بھی مادر رحم کے مراحل میں شامل ہیں۔ تیسری بات یہ کہ وہ کل کیا کرے گا، یعنی اسے توبہ کی توفیق ہوگی یا نہیں، بلکہ اسے کل تک جتنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں، جینا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ وہ کب اور کہاں مرے گا۔ یہ 4 باتیں ایسی ہیں جس سے ہر انسان کو دلچسپی ہوتی ہے، اس لیے خصوصاً ان باتوں کا ذکر کیا ہے، ورنہ اور بھی کئی امور ایسے ہیں جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت لقمان ہماری مکمل ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو قیامت کا علم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کا علم، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم، اور ہم کل کیا کریں گے اس کا علم، ہم کس زمین پہ مریں گے، سب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں باخبر ہے۔ ہم ایک انسان ہیں اور ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا قیامت کب آئے گی، تو ہم تو ویسے ہی بندہ بشر ہیں، وہ بھی بندہ ہی بشر ہیں۔ تو اس طرح ہے کہ قیامت جو ہے وہ قریب آنے والی ہے، اور قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک جانتے ہیں قیامت کو کہ قیامت نے کب آنا ہے، اور جو جتنے بھی غیب کی باتوں کا، جتنی بھی چیزوں کا علم ہے وہ اللہ کو ہے۔ ہمارا علم ہم تو کچھ نہیں جانتے۔ اللہ کی ذات سب سے بہترین جاننے والی ہے، اللہ کی ذات سمیع علیم ہے۔ اور اللہ سے سب سے ذرا شرک کے بارے میں ہم اکثر اس میں بھی گفتگو ہوئی، سورۃ لقمان میں حضرت لقمان نے یہ کہا کہ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کسی بھی شکل کے اندر، کسی بھی فارم کے اندر صرف اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ سے ہی بات کرنی چاہیے، اپنے مسئلے اللہ کے آگے رکھنے چاہیے، اللہ سے ہی ڈسکس کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع علیم ہے، اللہ کی ذات غفور رحیم ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، کیونکہ بے شک اللہ کی ذات غفور رحیم ہے۔ اتنے یقین سے ہمیں گناہ نہیں کرنا، مطلب اتنے یقین سے ہمیں اس چیز کو چھوڑنا چاہیے کہ ہم آگے دوبارہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی ذات نے کسی کا شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کا کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ خالق و مالک، رازق، رحمان، رحیم، ساری ذات، ساری صفات اللہ کے پاس ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، اللہ پاک ہر شرک سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر شرک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے پاک ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ عمل بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری ذات کو اس طرح کا کر دے جس طرح کا اللہ پاک چاہتے ہیں، ہمیں اللہ پاک ایسا بنا دے جس طرح اللہ پاک ہمیں چاہتے ہیں۔ یہی ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صالحین میں سے، متقین میں سے، زائین میں سے بنا دیں، اور اللہ کا پیغام پہنچانے والا بنا دیں۔ اللہ پاک ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، کیونکہ ہر چیز کی ہدایت کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت، ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے،
ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پاک اور برگزیدہ بندوں میں سے اس طرح کے لوگوں میں سے بنا دے جس طرح کہ اللہ پاک خود، جس طرح کہ اللہ پاک ہمیں چاہتے ہیں. تو اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اس طرح کے نیک بندوں میں سے جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ویسا بنا دے. اللہ پاک ہمیں ویسا بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیں بنا سکتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے ہم تو اللہ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں. ہم اللہ سے اپنے لیے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں. تو ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. اللہ کی ذات جیسے ہم نے سورۃ لقمان میں بھی پڑھا کہ اللہ پاک کی، اگر اللہ کی بڑائی بیان کرنی نا، جتنی بھی بندہ بیان کرتے، اگر سورۃ لقمان میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر دنیا میں، اگر پوری دنیا کے درختوں کو، جتنے بھی درخت ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے، اور جتنے دریا، جتنے سمندر ہیں، اتنے ہی 7 سمندر اور بھی آ جائیں، اس کو روشنائی بنا دی جائے، تو بھی اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی. اللہ کی بڑائی پہ بیان کرنے چلیں، یہ دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اللہ کی بات سب سے بڑی بات ہے. یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے اپنی اس میں ہمیں. تو اللہ کی ذات، خالق بھی اللہ کی ذات ہے، مالک بھی اللہ کی ذات ہے، رزاق بھی اللہ کی ذات ہے، رحمان بھی اللہ کی ذات ہے، رحیم بھی اللہ کی ذات ہے. تو اللہ سے جو کچھ مانگنا ہے اللہ کی ذات سے مانگے. اللہ نے، ہمارے نبی نے طریقہ بتا دیا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے، صحابہ کرام اجمعین جو بھی تھے، ان کے گھر میں اگر کسی گھر میں نمک بھی ختم ہو جاتا تھا، آٹا بھی ختم ہو جاتا تھا، تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے. طریقہ کار اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. 2 نفل پڑھنے، حاجت کے کوئی مسئلہ ہے اللہ سے بیان کرنے. تو اللہ کی ذات و سبیل العلم ہے، اس رب کے آگے بیان کرنا، تو میں کہتی ہوں وہ بہت ہی پیاری بات ہے. اللہ کی ذات، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. کہتے ہیں نا صحت کے خزانے بھی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کی ذات کے پاس ہر چیز کے خزانے، صحت کے خزانے بھی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کی ذات تو ہر کام اللہ کے کن کا محتاج ہے. اللہ کی ذات کن فرمانا ہے اور کفایا کن دیتا ہے. ہر کام اللہ کے کن کا محتاج ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق، اللہ پاک ہمیں اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے. ٹیل اینڈ ٹیک کیئر. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.